السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 149۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث، اور جہاں سے، خرجت فولی وجہ کا، آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یقیناً بلا شبہ حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور بے شک یہ تحویل قبلہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر ملک والے کی جو سمت ہے وہ علیحدہ ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سمت کا کوئی بھی ہو مگر منہ کعبے ہی کو ہونا چاہیے۔ اختلاف جو ہے سمت میں صرف اس لیے ہے کہ کعبے کا رخ مختلف ہے، یعنی اہل کتاب سمت کے پابند ہے مگر تم سمت سے آزاد ہو اور کعبہ معظمہ کے پابند ہو۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں تبدیلی قبلہ کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب اس حکم کی تعمیل فرمائی جا رہی ہے کہ یہ حکم صرف آج یا اس مسجد کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جہاں جاؤ وہاں کعبے ہی کو رخ کرو۔ پھر پچھلی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی رضا کے لیے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے یہ تبدیلی کی گئی۔ اس پر سوال پڑ سکتا تھا کہ کعبہ کا قبلہ ہونا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش پر ہے، تو اہل کتاب کے قبلہ اور اس کے قبلہ میں کیا فرق ہوگا؟ تو اس آیت میں اس بات کا جو ہے جواب دیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، یہ قبلہ حق اور مرضی الہی کے مطابق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں ہم نے ہی تو یہ خواہش پیدا کی اور پھر ہم نے ہی تبدیلی کی، لہٰذا یہ واقعہ ان کی خواہش اور ہماری رضا سے ہوا۔ پھر پچھلی آیتوں میں خاص اس مسجد بنی سلمہ سے کعبہ کو منہ کرنے کا حکم ہوا، اور اب یہاں پر ہر جگہ سے کعبہ کی طرف رخ کرنے کا فرمان دیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ تم کہیں رہو، کہیں مرو، کہیں دفن ہو، اللہ تم سب کو قیامت میں ایک ہی جگہ جمع فرمائے گا، اور اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کا کچھ نقشہ باز اسلامی احکام میں بھی دکھا دیا گیا ہے کہ ہر جگہ سے ہر قسم کے لوگ ہمیشہ نماز کے وقت ایک ہی کعبے کو منہ کر کے ایک ہی زبان میں ایک ہی رب کی ایک سی عبادت کریں، جیسے آج سب کچھ ہو رہا ہے کہ کعبہ جامع الناس ہے، ایسے ہی کل میدان قیامت جامع الناس ہوگا۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ حکم قبلہ اس جگہ کے لیے نہیں ہے اور تم کسی سمت کے پابند بھی نہیں، جہاں جا کر نماز پڑھو وہاں سے اپنا رخ کعبہ معظمہ کی طرف ہی کرو، اور یہ نہ سمجھنا کہ کعبہ بھی یہود و نصارہ کے قبلے کی طرح نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے، جن کا ذکر گزشتہ کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو یہ خواہش پیدا ہوئی تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا بھی میری طرف سے تھا، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کی جزا اور مذاق اڑانے والوں کو سزا نہیں دے گا، یا تمہاری ان نمازوں کا ثواب کم عطا فرمائے گا جو بیت المقدس کی طرف ہوئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ عز و جل تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں، تم نے ہمیشہ اس کی اطاعت کی، چونکہ تمہاری اطاعت ہر وقت یکساں رہی، لہٰذا ثواب بھی یکساں ہوگا۔ خیال رہے کہ جو پہلے دین تھے، یعنی دین اسلام سے پہلے جو دین تھے وہ بالکل قابل نسخ تھے، اس لیے منسوخ ہوتے رہے۔ دین اسلام جو ہے وہ بالکل ناقابل نسخ ہے،
مگر اسلامی احکام بعض شخصی تھے، بعض ملکی اور بعض عالمگیری تھے، نیز بعض ہنگامی حالات کے احکام تھے اور بعض دائمی۔ ہنگامی حالات کے احکام قابل نسخ تھے اور دائمی احکام ناقابل نسخ۔ بعض قرآنی آیات اور بہت سی احادیث ہنگامی حالات بیان کر رہی ہیں جو منسوخ ہو چکی، مگر قرآن مجید میں اور کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زانیہ سے زانی یا مشرک نکاح کرے تو یہ مومنوں پر حرام ہے، اور فرماتا ہے کہ بیوہ عورت 1 سال تک عدت کرے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے ان کے فرمان کا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر یا قوم میں کھیتی باڑی کے آلات ہوں گے وہ ذلیل ہو جائے گی، یا پختہ مکان جو ہیں وہ بنانے سے یا پھر پختہ قبریں بنانے سے منع کیا گیا۔ تو یہ سب موقع محل کے لحاظ سے احکام تھے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اہل کتاب کی سمت مقرر ہے، عیسائیوں کی مشرق، یہود کی مغرب، اور مشرکین جو ہیں ان کی نہ سمت مقرر ہے اور نہ ہی ان کا کوئی قبلہ ہے، مگر مسلمانوں کی سمت تو مقرر نہیں، قبلہ معین ہے۔ حاجی جہاز میں مختلف سمتوں میں نماز پڑھتے ہیں، جیسا جہاز کا رخ بدلتا ہے ویسے ہی ان کا بھی رخ بدل جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکم الہی کے پابند ہے، نہ کہ کسی مخلوق کے۔ اسی لیے اسلامی مہینوں کے نہ تو دن مقرر ہیں اور نہ ہی موسم مقرر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک جو ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات رب کی رضا سے ہیں، دوسرے میں یہ وصف نہیں ہے، یعنی کہ بظاہر تبدیلی قبلہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے ہوئی، مگر اللہ عز و جل نے فرمایا من ربی کا کہ یہ سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے ہوا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان حضرات کی خطائیں بھی اگرچہ بظاہر امر الہی کے خلاف ہوں مگر رضائی الہی کے خلاف نہیں، اس لیے ان کی خطا پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کھانا بظاہر اللہ کے حکم کے خلاف تھا اور خطا تھی، مگر اس خطا پر ہی تو عالم انسانی کی بنیاد قائم ہوئی، یعنی کہ ان سے یہ خطا سرزد ہوئی تو وہ دنیا میں آئے، زمین پر آئے، تشریف لائے، اور یہاں پھر جو یہ ہماری جو پوری دنیا ہے انسان بسے، اور اللہ کا یہی منشا تھا، تو اس نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا سورہ البقرہ میں ہی آیت نمبر 30 میں کہ انہیں زمین ہی کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اسی لیے جو کچھ انہیں خطا پر عتاب ہوتا ہے وہ بظاہر قہر در حقیقت مہر ہے، یعنی محبت ہے۔ لطف تو دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا کہ جس پر عتاب آیا، مگر ساتھ میں یہ بھی حکم آیا کہ جو کفار سے مال لے لیا ہے وہ کھا لو اور آئندہ بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا کرنا۔ اب یہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے کہ یہ کیا راز ہے کہ جس کام پر عتاب ہے وہی قانون بنا دیا۔ وہاں گندم کھانے پر عتاب تھا مگر پھر سارے جہان کو 1000 طریقوں سے گندم ہی کھلایا گیا۔ اب یہ تو اللہ کے راز ہیں اور یہ راز اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں اور کیا اس کے راز ہیں۔ پھر یہ کہ سواری پر جب ہم سوار ہوں تو اس میں نفل جب ہم ادا کریں تو اس میں بھی نماز کی نیت باندھتے وقت منہ کعبے کو رکھنا چاہیے، بعد میں چاہے وہ کدھر بھی ہو جائے، لیکن جب نیت باندھیں گے اس وقت جو منہ ہے ہمارا وہ کعبہ کی طرف ہی ہوگا، کیونکہ فولی واجہہ کا ہر حالت کے لیے ہے۔ اسی طرح لیٹ کر نماز پڑھنے میں بھی چہرہ ضرور جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوگا۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 150۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، سو پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، سو پھیر لو اپنے چہرے، شطرہ، اسی کی طرف، لِأَلَّا، تاکہ نہ، یکون رہے، لِأَلَّا یکون، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ،
لوگوں کے پاس علیکم حجہ تمہارے خلاف کوئی حجت، الا الذین مگر جن لوگوں نے ظلموا منہم ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم سنا تم ڈرو ان سے، واخشونی اور تم ڈرو مجھ سے، ولیتم اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی نعمت اپنی، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ تم۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، البتہ ان میں سے جو ظالم ہے وہ تم پر ضرور ناحق الزام تراشی کریں گے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور کعبے کی طرف منہ کرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب دیکھیے کہ پچھلی آیتوں میں تبدیلی قبلہ کی چند حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسند فرمانا، گزشتہ کتابوں میں نبی آخر الزماں کی یہ علامت ہونا، علماء اہل کتاب کا اس کو حق جاننا، یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کی دو حکمتیں اور اب بتائی جا رہی ہیں کہ کفار کا اعتراض اٹھانا اور نعمت کا پورا فرمانا، یعنی اس آیت میں مزید نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے حکم قبلہ کو مکان کے لحاظ سے عام فرمایا گیا، اب زمانے کے لحاظ سے عام فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ جہاں بھی نماز پڑھو تو تمہارا جو منہ ہے وہ کعبے کو ہونا چاہیے۔ پھر پچھلی آیت میں حضر کی حالتوں کو عام کیا گیا، یعنی اس مسجد سے نکل کر مدینہ کی جس گلی کوچہ اور گھر میں جا کر نماز پڑھو تو جو اپنا منہ ہے اس سے کعبے کو کر لو۔ اب مقامات سفر کی تمیم کی جا رہی ہے، یعنی کہ مدینہ سے نکل کر عالم کے جس خطے میں جا کر نماز پڑھو تو رخ جو ہے وہ تمہارا قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ گزشتہ آیتوں میں وہم ہو سکتا تھا کہ حکم قبلہ صرف وطن کے لیے ہے، سفر میں جیسے کہ 4 فرض کی جگہ پہ 2 فرض پڑے جاتے ہیں، یا روزہ رمضان رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، تو قبلے میں بھی ایسی آسانی جو ہے وہ کر دی گئی ہو، یا تو مسافر جو ہے وہ بیت المقدس کو رخ کرے گا، یا پھر اسے ہر طرف کا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جس طرف چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس وہم کو دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ جو حکم ہے قبلہ کا یہ سفر اور وطن میں نماز فرض کے لیے یکساں ہے، یعنی سفر میں ہو یا اپنے وطن میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، آپ نے اپنا جو نماز کے وقت اپنا چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب ہی کرنا ہے، یعنی کعبہ معظمہ کی طرف ہی کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ معظمہ ہی رہے گا، آپ کہیں بھی ہوں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ چونکہ تبدیلی قبلہ نہایت شاندار کام تھا اور اس کے متعلق صدہا احکام اور مخالفین کا اس پر زیادہ شور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اس کے خاص احکام مختلف پہلوؤں سے اور مختلف اس کی حکمتیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں۔ پہلے تو تبدیلی فرماتے وقت فرمایا کہ ابھی ادھر منہ کر لو، پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی نمازوں میں ادھر ہی منہ کیا کرنا، پھر فرمایا کہ اس مسجد کی خصوصیت نہیں، کوچہ اور بازار، مکان، میدان سے ادھر ہی منہ کرنا، یعنی جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، بازار میں ہو، مکان میں ہو، میدان میں ہو، تو منہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہی ہوگا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وطن کی بھی قید نہیں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر ہر جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کعبے کو ہی رخ کریں گے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اس کے بعد مسلمانوں سے بھی فرما دیا اللہ عز و جل نے کہ اے مسلمانوں تم بھی بحر و بر، خشک و تر، عرب و عجم، غار و پہاڑ میں جہاں بھی ہو ہمیشہ کعبے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور یہ ہمیشہ کے لیے قطعی فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا، کیونکہ اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی جو ہیں بے شمار فائدے ہیں کہ اب تم پر کسی کافر کا کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ ہاں جو متعصب جاہل ہیں اس پر بکواس کریں گے تو کرنے دو، ان سے کچھ خوف نہ کرو اور ہمیشہ مجھ سے ہی ڈرو اور میرا ہی
خوف رکھو اور میرے ہی حکم پر اپنی گردن کو جھکا دو، میرے ہی حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ اور مزید اللہ عز و جل اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اس کعبے کے ذریعے ہم نے تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ کامل کر دی، تمہارا دین کامل کر دیا، تمہارا پیغمبر کامل ہے، تمہارا دین کامل ہے، تو اب تو چاہیے تھا کہ تمہارا قبلہ بھی کامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری رضا یہ ہے کہ تم ہدایت جو ہے وہ پا جاؤ، اور یہ کعبہ ہی تمہاری ہدایت گاہ ہے، یہیں سے چشمہ ہدایت یعنی نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ظاہر ہوئے، اور یہاں ہی دین ابراہیمی کے ارکان حج اور قربانی وغیرہ قائم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملے، کیا فائدے حاصل ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر جگہ رخ جو ہم کریں گے نماز میں، ہر جگہ پر وہ قبلہ رخ ہی پڑھیں گے، یعنی ہمارا کہیں بھی ہو دنیا میں تو ہمارا جو رخ ہوگا نماز میں وہ کعبہ معظمہ کی طرف ہی ہوگا، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، من سے معلوم ہوا کہ سفر ہے وہ شروع سے ہی یہ حکم ہے کہ یعنی کہ جیسے کہ شروع سفر سے ہی یہ حکم ہے کہ جس سے راستہ اور منزل سب کا حال معلوم ہو گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم قبلے کی طرف نماز جو ہے منہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کعبہ معظمہ کی طرف ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مسلسل آیات میں آپ سن رہی ہیں، سماعت فرما رہی ہیں کہ مسلسل یہی آ رہا ہے کہ ہم نے کعبہ معظمہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ معظمہ ہے۔ اب کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں غیر قبلہ کی طرف بھی نماز ہو جاتی ہے، اور وہ صورتیں کون سی ہیں؟ نمازی جنگل یا اندھیرے میں ہو اور سمت قبلہ جو ہے اس کا پتہ نہ چلے، تو اس صورت میں جدھر آپ کا دل گواہی دے گا آپ نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لینی ہے۔ پھر یہ کہ مسافر سواری پر نفل پڑھے تو نیت کے وقت کعبے کو رخ کر لے، اور اس کے بعد پھر چاہے جدھر مرضی رخ ہو جائے اور نماز پڑھتا رہے تو جائز ہے۔ پھر سخت جنگ کی حالت میں جب کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو آپ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر لشکر کے بھاگتے وقت کہ جب خدا نہ خواستہ اسلامی لشکر جو ہے اس کو شکست ہو اور وہ شکست کھا کر بھاگے اور وقت نماز جو ہے وہ آ جائے، یعنی نماز کا جو وقت ہے وہ آ جائے، تو جہاں بھی جیسے بھی جس طرف بھی چاہے وہ منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ایک نماز کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس بات سے آپ کو نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا کہ سخت جنگ کی حالت میں جب ہمیں سخت جنگ ہو اور اس وقت نماز پڑھنے کی حالت کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لیں، یعنی کہ اس حالت میں بھی نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے، سخت حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، آمین۔ پھر اس کے بعد اس آیت سے ہمیں مزید فائدے ملے، سبق حاصل ہوئے کہ بزرگوں کے قدم سے زمین کی عظمت اور زمین کی عظمت سے عبادات کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ علیہ السلام کی بدولت کعبہ معظمہ کو کامل نعمت فرمایا گیا۔ مدینہ منورہ کی نماز 50,000 کے برابر ہے۔ اسی طرح مقابر اولیاء اللہ کے پاس نماز کا ثواب بھی بڑھتا ہے۔ پھر یہ کہ کوئی شخص خلقت کی زبان سے نجات نہیں پا سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے اعتراض سے تمہیں اب بھی امن نہ ملے گا، لہٰذا چاہیے کہ مخلوق کی پرواہ نہ کرو، صرف خالق کی اطاعت کرو، مخلوق کے پیچھے نہ چلو، نہ اس سے ڈرو، نہ اس کی پرواہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج کل ہم لوگ زیادہ تر یہی سوچتے ہیں، یہ کام کروں گا لوگ کیا کہیں گے، یہ کام کروں لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ لوگوں کی پرواہ بالکل بھی نہ کرو، میری پرواہ کرو، میری رضا کا خیال رکھو، مجھ سے ڈرو۔ پھر یہ کہ تقیہ حرام ہے،
کیونکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ قبلے کے معاملے میں تم لوگوں سے نہ ڈرو اور ان کے خوف سے اپنا رخ نہ بدلو، بلکہ میری اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کیے جاؤ۔ پھر یہ کہ دین میں کج بحثی اور ضد کرنے والا ظالم ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے جو تقیہ کا پڑھا ہے، یہ انشاءاللہ آگے ہم جا کے اس کی جو تفسیر ہے وہ پڑھیں گے۔ اچھا، دین میں کج بحثی اور ضد کرنے والا ظالم ہے کہ ضدی لوگوں کو یہاں اس آیت میں ظالم فرمایا گیا ہے، کیونکہ اکثر ضد کفر تک پہنچا دیتی ہے اور ضد سے بڑے کام خراب ہوتے ہیں۔ ضد سب کچھ برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، اور آج کل یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر گئی ہیں۔ ہر بندہ ضدی ہے، چھوٹی سی بات کو لے کے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضدیں کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی پہ کر کے پھر بڑی بڑی پہ بھی ضدیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم ضد کرتے ہیں تو پھر کام بڑے خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے بچائے، آمین۔ پھر یہ کہ محترم چیزوں کی بھی بزرگوں کی نسبت سے عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں کہ خانہ کعبہ بذات خود اعلیٰ درجے کا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی برکت سے کامل نعمت بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا۔ پھر یہ کہ اگر محترم چیز میں برائیاں داخل ہو گئی ہوں تو اس سے اس محترم کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ دیکھیں کہ جب کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا تو وہاں اندر باہر، یعنی کعبہ معظمہ جو ہے اس کے اندر بھی اور باہر بھی صدہا بت تھے، مگر اس کے باوجود اللہ عز و جل نے اسے اتمام نعمت فرمایا۔ لہٰذا اگر بزرگوں کے مزارات پر لوگ بےہودگیاں شروع کر دیتے ہیں، عجیب عجیب سی جو حرکتیں ہیں وہ کر دیتے ہیں، تو پھر ان سے ان مقامات کی حرمت تو کم نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہاں پر حاضری دینا حرام ہو جائے گا، نہ ہی وہاں پہ جو فیض ملتا ہے وہ کم ہوگا۔ اب یہ تو ان لوگوں کی، جو لوگ وہاں بےہودگیاں کرتے ہیں، جو حرکتیں وہ کرتے ہیں الٹی سیدھی، تو یہ تو ان لوگوں کی غلطی ہے نا۔ اس سے بزرگان دین جو ہیں ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آپ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام جو ہیں بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ قلب جو ہے، یعنی ہمارا جو دل ہے، قلب یہ حقیقت ہے اور قالب مجاز، دین حقیقت ہے اور دنیا مجاز، نور حقیقت ہے اور ظلمت مجاز، مجاز میں صدہا حجاب ہیں، حقیقت کھلتے ہی مطلع صاف، وہاں باقی باللہ ہے اور ما سوا اللہ فنا فی اللہ۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں قبلہ قالب سے قبلہ قلب کی طرف منتقل کیا، یعنی کہ حجاب اٹھا کر مجاز سے حقیقت میں پہنچا دیا، تاکہ تمہاری نگاہ میں ما سوا اللہ کی کسی اور کی کوئی وقت نہ رہے، اور ان کے قول اور فعل کا اعتبار مٹ جائے، اور سب تم رب کے مطیع ہو جاؤ، کیونکہ تم حزب اللہ ہو، یعنی تم اللہ کی جماعت ہو، اور یہ جماعت ہی سب پر غالب ہے۔ مگر ہاں کچھ کفار مردودین حق سے محجوبین، تو وہ لوگ جو مردود ہیں وہ تو دور ہے، وہ تو پردے میں ہیں، ان کے تو حجاب نہیں اٹھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ لکڑی کے پاؤں لگا کر تم پر اونچا ہونا چاہیں گے یہ لوگ، اور تمہاری اطاعت سے منہ موڑیں گے، یعنی جو مردودین ہیں، مگر تمہیں ان سے کوئی خوف نہیں، کیونکہ جیسے آسمان کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوکتا ہے تو وہ تھوک اس کے اپنے منہ پر ہی آتا ہے، آسمان کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور چاند اور سورج وغیرہ جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو یہ ہی ان کا انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میری کبریائی اور تجلی ذات پر نظر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میرا خوف تمہارے قلب سے نکل جائے، اگر ایسا ہوا تو سب کی ہیبت تم پر چھا جائے گی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خالق کی عظمت پہچانو تو تمہاری آنکھ میں ساری مخلوق حقیر ہوگی، لہٰذا ہمیشہ اسی کے حضور مراقب رہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مردودوں کے پاس قال بہت ہے، حال بالکل بھی نہیں ہے، اور مقبولوں کے پاس حال کی فراوانی ہے اور قال کم ہے، اور کبھی بالکل نہیں ہے۔ دل گھر ہے، منہ دروازہ، خالی گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے بلکہ کواڑ اتار لیے جاتے ہیں، بھرے گھر کے دروازے پر مضبوط قفل
بلکہ بھرے خزانے پر پہرا ہوتا ہے۔ جہاں دل میں کچھ نہیں وہاں زبان کھلی ہوتی ہے، جہاں دل میں سب کچھ ہے وہاں منہ پر تالا پڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس میں وہی مردود لوگ مراد ہیں جو کال کے بہادر ہیں اور حال سے بالکل خالی ہیں، جن کا کام صرف اعتراض کرنا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں یہ ہمیشہ محروم ہی ہوتے ہیں۔ یعنی حال والے تو یہ دلائل سن کر ایمان کامل حاصل کر لیں گے، مگر صرف زبان کے تیز جو کچھ نہ کچھ ہانکے ہی جائیں گے۔ کال والوں کے پاس کیوں زیادہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسے کیوں نہ ہوا، ویسے کیوں نہ ہوا، مگر حال والوں کے پاس کیوں نہیں ہوتا۔ ان پر صرف یہ ہوتا ہے کیا، یعنی جو حال والے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ میرے رب نے اس عمل کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور اپنے راستے پر چلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔